إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر ہم سورہ معارج میں ان لوگوں کی صفات پڑھ رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو اس انسان کی اس فطرت پر قابو پا سکتے ہیں جس پر کہ انسان پیدا کیا گیا ہے، جو ہم نے آیت نمبر 19 پڑھی تھی کہ ان الانسان خلق ہلوعا. تو یہ جو جلد باز تھوڑ دلا انسان ہے، یہ جو فطرت ہے اس کے اوپر قابو پانے والے جو لوگ ہیں ان کی صفات ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں اور نماز کے اوپر دوام رکھنے والے ہوتے ہیں اپنی نماز کے اوپر، اور پھر مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے مال میں جو ہے وہ سائل اور محروم جو لوگ ہیں ان کا حصہ موجود ہوتا ہے، اور اس کو ہم تفصیل سے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. اور پھر یہ کہ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، بدلے کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور حساب کتاب کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہیں، ایسے لوگ بے شک پھر ہر معاملے میں جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری ہی کرتے ہیں، اور اس میں وہ پھر خواہ خوشی کا موقع ہو خواہ غم کا ہو، وہ اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہیں کہ ایک دن انہیں حساب لینا ہے، اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور پھر وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور تمام نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم اپنی نیکی کو ضائع کرنے والے نہ ہوں، اور ہمارے نیکی میں کہیں ریاکاری نہ آ جائے، اور ہم اپنی نیکی کو کسی اور گناہ کے ذریعے ضائع کرنے والے نہ ہوں. تو وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور وہ نیکی کر کے کسی تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے یا اپنے آپ کو کوالیفائڈ نہیں سمجھنا شروع کر دیتے کہ بس اب تو جنت ہماری پکی ہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان عذاب ربہم غیر مأمون، ان کے رب کا عذاب جو ہے وہ بے شک ایسا ہے کہ جس سے انسان لاپرواہ نہیں ہو سکتا، بے خوف نہیں ہو سکتا. اور پھر وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان طریقوں کے، ان کاموں کے قریب بھی نہ جائیں جو انسان کو زنا کی طرف لے کے جاتی ہے، کیونکہ آنکھ زنا کرتی ہے اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. اسی طرح کان زنا کرتے ہیں تو شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. تو ہم ایسے تمام مینز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ایسے کاموں سے، ایسی چیزوں کو دیکھنے سے، سننے سے، ان میں دل لگانے سے جو انسان کے اندر شہوت کے جذبات کو پیدا کرتی ہیں. اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو حلال کے دائرے میں رکھتے ہوئے اپنی اس فطری ضرورت کو جو ہے وہ پورا کریں. اور پھر اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اپنی شہادتوں پر جو ہے وہ قائم رہتے ہیں، یعنی گواہی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. اور اس میں ہم نے پھر پڑھا تھا کہ دونوں طرح کی گواہیاں اس میں آ جاتی ہیں. ایک تو وہ گواہی ہے جو معاملات پر دی جاتی ہے، کسی واقعے کے اوپر کوئی گواہ بنایا جاتا ہے، جیسے قرض کے لین دین پر حکم ہے کہ 2 گواہ بنا لو، اور یہ بھی کہا گیا کہ جب گواہوں سے کہا جائے کہ وہ گواہی دیں اور پھر وہ گواہی دینے کے لیے حاضر دوبارہ ہوں تو وہ اس میں اس کو پورا کریں، اس ذمہ داری کو، اس پہ پیچھے نہ ہٹیں. پھر اسی طرح مختلف معاملات، کیونکہ عدل اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو حقدار ہے اس کے حق میں گواہی نہ دی جائے. اور پھر دوسرا جو اس میں ہم نے پڑھا تھا گواہی کے متعلق، وہ یہ تھا کہ عمل کے ذریعے گواہی دینا، یعنی جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں
تو اس پر ہم گواہی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ گواہی ہے جو ہم دیتے ہیں. تو اس پر پھر ہم قائم رہیں. پھر یہ نہ ہو کہ ایک طرف تو ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور دوسری طرف ہم طاغوت کی پوجا کرتے ہیں. ایک طرف تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے بندے اور ان کے اللہ کے رسول کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہم ان کی اطاعت سے دامن بچاتے ہوں. تو اپنی گواہی پر قائم رہتے ہیں. پھر یہ کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اور جیسا ہم نے نماز پر دوام میں بھی پھر اس کو تفصیلاً سمجھا تھا کہ نماز کی حفاظت کا مطلب کیا ہے، کہ انسان نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ ہمیشہ پڑھنے والا ہو، اور جس طرح اس کو قائم کرنے کا حکم ہے اسی طرح اس نماز کو قائم کرنے والا ہو. اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے بعزت جنت کے حقدار ہیں، یعنی یہی لوگ عزت اور احترام کے ساتھ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فما للذین کفروا قبلک مہطعین، کیا ہے ان کو کہ یہ آپ کی جب آپ قرآن سنانے اور وعظ و نصیحت کرنے اور احوال قیامت بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ کی طرف دوڑے آتے ہیں. عن الیمین و عن الشمال عزین، دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ. ہوتا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن سنانے یا وعظ و نصیحت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو عموماً آپ کعبہ اور اس کے آس پاس ہی کھڑے ہوتے تھے. تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کے چاروں طرف سے دوڑے چلے آتے تھے. آ کر کبھی شور مچانا شروع کر دیتے، کبھی تالیاں بجاتے، کبھی مذاق اڑاتے، اور ان کی یہ کوشش ہوتی کہ کوئی بھی اولاً تو کوئی شخص جو ہے وہ قرآن سن ہی نہ پائے، اور اگر کسی کے کان میں کوئی آواز پڑ بھی جائے تو اس کا اثر وہ قبول نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کیا ہے، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں اور کیا سمجھ کے یہ ایسا کرتے ہیں. کیا ان کے ایسا کرنے سے دعوت حق دب جائے گی، یا یہ کہ یہ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچنے نہیں دیں گے. اب دیکھیے آج بھی فی زمانہ ایسا ہوتا ہے، جب حق کی آواز بلند ہوتی ہے تو چاروں طرف سے اس کے خلاف پراپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. میڈیا سارا کا سارا اپنی اپنی بولیاں بولنے لگتا ہے. کبھی اگر آپ کو اتفاق ہوا ہو کسی ہاٹ ایشو کے اوپر میڈیا کی ساری کوریج دیکھنے کا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح وہ انسان کے خیالات اور اس کی سوچ کو پراگنڈا کرتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک بریکنگ نیوز، اور چیخ چیخ کے جو اینکر پرسنز ہوتے ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں، اور بار بار ایک ہی فوٹیج دکھائی جاتی ہے. تو کس طرح انسان کو اس کی رائے کے بدل دینے پر مجبور کیا جاتا ہے. اس کو بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں اسلاموفوبیا سے، کہ کس طرح اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا 9/11 کے بعد. اور 9/11 کریٹ ہی اس لیے کیا گیا تاکہ اسلام کو بدنام کیا جا سکے. لیکن پھر بھی یہ وہی بات ہے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں، کیوں ایسا کرتے، کیا اس طرح یہ دعوت دین کو دبا لیں گے. اور ہم سب نے یہ دیکھا کہ 9/11 کے بعد ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ اسلام کی طرف لوگ آئے، لوگوں نے اس کو اسٹڈی کیا، اور جہاں نہیں بھی لوگوں تک اسلام کا نام پہنچا تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچا تھا، وہ نام ان تک پہنچ گیا. اور پھر جن کے اندر خیر تھی، جنہوں نے ریسرچ کی، وہ آہستہ آہستہ دین حق کی طرف آنا شروع ہو گئے. اور ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو کنورژن ہے وہ اسلام ہی کی طرف ہے. لوگ اسلام ہی کی طرف جو ہے وہ آ رہے ہیں، دین اختیار کر رہے ہیں. تو جو بھی پروپیگنڈا کر لیں، یہ ہمیشہ سے حق کی بات کو دبانے کے لیے اسی ہی طرح کی جاہلوں والے طریقے اختیار کیے گئے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنا نور مکمل کرنے والے ہیں، وہ اپنے دین کو مکمل کرنے والے ہیں، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر کوئی یہ طمع رکھتا ہے کہ اس کو نعمتوں کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یعنی کافروں کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر مسلمانوں کے کہنے کے مطابق دوسری زندگی اور جنت اور جہنم ہوئی بھی
تو بھی ہم ان مسلمانوں سے پہلے جنت میں جائیں گے. اپنے اسی نظریے کو کبھی وہ ان الفاظ میں بھی ادا کرتے تھے کہ جو پروردگار آج ہم پر مہربان ہے، اگر دوسری زندگی ہوئی تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس دنیا میں وہ ہم پر ناراض ہو، وہ وہاں بھی ہم پر مہربان ہی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہ ہوگا. یعنی ان کی کرتوتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے کلام کو جھٹلاتے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت میں سر در کی بازی انہوں نے لگا رکھی ہے. انہیں یہ تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. اسلام کی راہ کو روکنے کے لیے سر توڑ کوششیں کرتے ہیں. اس پر پھر یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ نعمتوں والی جنت ان کے لیے ہے. تو یہ اصل میں ان کی یہ توقع جو ہے یہ بالکل بیہودہ اور باطل ہے. اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ جس خالق نے انہیں پانی کے حقیر اور ذلیل قطرے سے پیدا کیا اور اس منزل پر پہنچایا ہے، وہ انہیں ویسی ہی حقیر اور ذلیل حالت کی طرف دوبارہ بھی لوٹا سکتا ہے. کلا انا خلقناہم مما یعلمون. ٹھیک ہے، تو جس رب نے انہیں پہلے پیدا کیا وہ ان کو دوبارہ ویسے ہی حقیر حالت میں پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ سے اٹھا سکتا ہے اور ان کی کرتوتوں کا ان کو بدل دے سکتا ہے. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. اور پس نہیں میں قسم کھاتا رب کی جو مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے. انا بے شک لقادرون، بے شک ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، یعنی ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر ہم قدرت رکھتے ہیں. یہاں پر مشارق اور مغارب کی بات ہوئی ہے. مشرق عموماً سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اور مغرب سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں. سورہ مزمل میں ایک مشرق اور ایک مغرب کا ذکر ہے. سورہ رحمان میں 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا ذکر ہے، اور اس مقام پر بہت سے مشرقوں اور مغربوں کا ذکر ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ موسم سرما کے سب سے چھوٹا دن یعنی 22 دسمبر کو سورج مشرق کی طرف سے نکلنے کے باوجود جنوب کی طرف جو ہے مائل ہوتا ہے. یعنی جنوب مشرق اس کی مشرق جو جنوب کی طرف ہے، مشرق کی سائڈ 4 سمتیں ہوتی ہیں نا، تو مشرق میں ایکسٹریم جنوب کی طرف ہوتا ہے سورج جب 22 دسمبر کو سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے. اور اسی طرح سورج کا مغرب بھی پھر اسی طرح جنوب ہی کی طرف مائل ہوتا ہے. پھر موسم گرما کا جو سب سے بڑا دن ہوتا ہے 22 جون، تو اس میں پھر آپ دیکھیں کہ سورج مشرق کی سمت سے نکلنے کے باوجود جو ہے وہ شمال کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. اور اسی طرح پھر اس دن جب مغرب میں جو ہے وہ غروب ہوتا ہے تو وہ شمال کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. اور جب دن اور رات برابر ہوتے ہیں یعنی 22 مارچ اور 22 ستمبر کو، تو سورج عین مشرق کے درمیان میں سے طلوع ہو کر عین مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. تو اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سی مشرقیں اور بہت سی مغربی ہیں. گلوب کے اوپر ہر خطے کی مشرق الگ اور مغرب الگ ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے قسم کھائی کہ فلا اقسم برب المشارق والمغارب. کس چیز اور جواب قسم کیا ہے؟ انا لقادرون، کہ ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں. کس چیز پر قدرت رکھتے ہیں؟ علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم ان سے بہتر کسی کو لے آئیں. وما نحن بمسبوقین، اور یہ کہ کوئی بھی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے. یعنی ان کو ہم ہٹا دیں، ان کو مٹا دیں اور ان کی جگہ ہم دوسروں کو لے آئیں. بالکل ایسے ہی جیسے بنی اسرائیل کو دین کی قیادت دی گئی، لیکن انہوں نے جب اس کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے قیادت واپس لے لی، ان کو ان کے منصب سے ہٹا دیا اور امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ قیادت جو ہے دے دی. اسی طرح پہلے عربوں کو جو ہے وہ اسلام کی قیادت سونپی گئی، لیکن جب وہ عیاشیوں میں پڑ گئے تو پھر عربوں سے لے کر اجمیوں میں یعنی ترکوں میں اس کو دے دیا گیا. اور جب ترکوں سے نے بھی اس میں عیش کوشی کو اختیار کر لیا اور اصل دین سے ہٹ کے اور اپنی ذمہ داری سے ہٹ کے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی اس قیادت کو واپس لے لیا. اور آپ دیکھیں کہ آج ہم اس عذاب الہی کا شکار ہیں جس کو فرقہ بندی کہتے ہیں. آج ہم بہت سارے مسلم ممالک ہیں، لیکن ہم یا تو پاکستانی ہیں یا بنگلہ دیشی ہیں یا لبنانی ہیں یا سعودی ہیں یا کویتی ہیں، لیکن ہم امت مسلمان نہیں ہیں.
اس وقت ہم عذاب میں ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور وہ عذاب ہے فرقہ بندی کا، کیونکہ فرقوں میں قرآن کریم میں آپ نے پڑھا نا کہ فرقوں میں بانٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں، تفرقہ لوگوں میں آ جاتا ہے، تو وہ بھی کوئی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اجتماعی طور پر ایک کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے تو آپ وہ بڑے نتائج بھی حاصل نہیں کر پاتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، پس آپ انہیں ان کی بیہودہ باتوں اور کھیل میں پڑا رہنے دیجیے یہاں تک کہ وہ دن دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، وہ دن جس دن یہ قبروں سے نکل کر اسی طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہاں نصب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور نصب جو ہے وہ کسی چیز کو سیدھا گاڑنے کے لیے کہتے ہیں، زمین میں گاڑ دینا۔ نصیب اس پتھر کو کہتے ہیں جو مائل سٹون کے طور پر سیدھا راستوں میں لگایا جاتا ہے، اور نصیب پتھر یا لوہے کے اس مجسمے کو بھی کہتے ہیں جو کسی بھی جگہ عبادت کی غرض سے نصب کیا گیا ہو۔ تو یہ مجسمے عموماً لوگ نبیوں، ولیوں، پیروں یا بادشاہوں کے بناتے تھے، اور ایسے مقامات جہاں یہ مجسمے نصب ہوتے ہیں انہیں بھی نصیب یا تھان یا استھان یا آستانے کہا جاتا ہے۔ اور نصیب کی جمع نصب یا انصاب ہوتی ہے، گویا نصب کے 3 معنی ہوئے، نشان راہ کے پتھر، نصب شدہ مجسمے، وہ مقام جہاں پر مجسمے نصب کیے جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی پہلا معنی اس لحاظ سے کیا ہوگا کہ ان کا یہ دوڑنا اللہ کے حکم کے تحت اضطراری عمل ہوگا، اور باقی دونوں معنی اس لحاظ سے کہ دنیا میں جیسے وہ اپنے بتوں کے مجسموں کی طرف، ان کے آستانوں کی طرف تیزی سے دوڑ کر جایا کرتے تھے، تو قیامت کے دن بھی وہ اسی طرح تیزی سے دوڑے جانے ہوں گے، اور اللہ نے ان کے لیے وہی کیفیت بیان کی جس کو وہ خوب جانتے اور دنیا میں اس کے عادی تھے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ذلت ان پر چھائی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، اور یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی ان کو جس آخرت کی جس پکڑ سے ڈرایا جاتا ہے یہ وہ دن ہوگا۔ اس دن ان کی بادشاہت، ان کی سرداری کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گی، اور جن چہروں کو آج یہ تکبر میں کے ساتھ تمتماتے ہیں، غصے کے ساتھ حق کی دعوت پر غصہ کرتے ہوئے تمتماتے ہیں، وہ چہرے اس دن جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ جس طرح ہم آگے بھی آپ پڑھیں گے نا، سورہ عبسہ میں بھی ذکر آتا ہے کہ قیامت کے دن چہرے جو ہیں وہ مختلف طرح کے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ، ایک جگہ آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن چہرے چمک رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر اسی طرح سورہ عبسہ میں آتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے اور خوشی کے ساتھ ہنستے مسکراتے چہرے ہوں گے۔ اور پھر وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے اوپر غبار چھایا ہوگا، ترہقھا قترہ، ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ تو یہ جو سیاہی ہے یہ انسان کے غلط عقائد، اس کے کفر، اس کے شرک اور اس کی بدعملیوں کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے روشن چہرے والے بندوں میں شامل کریں جو اللہ کی تعلیمات پر، اللہ کے دین پر ویسے ہی عمل کرنے والے ہوں جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو نازل کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔